بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس بچے، کیسے ہیں سب لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا بیٹا، اردو کی بک اوپن کریں، 78 پیج نکالیں۔ آج ہم ریڈنگ کر رہے ہیں چیپٹر نمبر 10 کی، لڑی میں پروئے ہوئے منظر۔ ٹھیک ہے، اس کی ہم ریڈنگ کر رہے ہیں، خلاصہ آپ نے رائٹ کرنا ہے۔ 7 کلاس دیکھیں، عجیب سڑک ہے یہ جرنیلی سڑک بھی، آپ اس پر چلیں اور شعور کی آنکھیں کھلی رکھیں تو جتنے اور جیسے منظر اس راہ میں آتے ہیں شاید ہی کہیں آتے ہوں۔ آپ چلے جاتے ہیں اور ایک نہایت آباد سرزمین کی معاشرت، معیشت اور تاریخ آپ کے ہمراہ چلتی ہے۔ کہیں حیرت آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے لگتی ہے اور کہیں عبرت۔ منظر بدلتے جاتے ہیں مگر وہ لڑی نہیں بدلتی جس میں سارے کے سارے پروئے ہوتے ہیں۔ میں پشاور سے چلا تو مالا حصار کے نیچے ایک پتھر لگا ہوا نظر آیا۔ اس پر بڑے حرفوں میں شاہراہ پاکستان لکھا ہوا تھا اور کسی وزیر کا نام لکھا تھا جس نے کبھی وہ پتھر وہاں لگایا ہوگا۔ کیسا دلچسپ اتفاق ہے، سڑک اور وزیر دونوں آنی جانی چیزیں ہیں۔ وادی پشاور اب بھی بہت سرسبز نظر آ رہی تھی۔ جن زمینوں کو آتے جاتے لشکروں نے بار بار روندا ہوگا وہ اب تک ہری بھری تھیں۔ کبھی ریلوے لائن سڑک کے قریب آ جاتی تھی، کبھی بجلی کے بڑے بڑے کھمبے اور موٹے موٹے تار ساتھ ساتھ دوڑنے لگتے تھے۔ بستیاں آتی تھیں اور گزر جاتی تھیں۔ رمضان کا مہینہ، ان کے چائے خانے بند پڑے تھے۔ اس تمازت کے عالم میں کہیں سے اچانک دریائے کابل آ گیا۔ یہ نوشہرہ کے قریب آ جانے کی پہچان تھی۔ یہ شہر شاید اکبر نے آباد کیا تھا۔ کبھی یہاں دریا کے دائیں کنارے پر نوشہرہ خورد اور بائیں کنارے پر نوشہرہ کلاں، یہ 2 گاؤں تھے۔ ایک سرائے بھی تھی جس میں جہانگیر ٹھہرا ہوا تھا۔ جہانگیر بادشاہ کی بات ہو رہی ہے۔ ایک قلعہ بھی تھا، مگر تمام سرائے اور قلعے گزرتے گئے قافلوں کی گرد میں مل کر خود بھی وہ گرد ہو جایا کرتے تھے، مٹی میں مل کر مٹی ہو جایا کرتے تھے۔ اب ہم دریا چل رہے تھے، جہاں تک نگاہ جاتی تھی وہاں تک زمین تھی، اس سے آگے بھی زمین تھی اور نہ ہی زمینوں میں وہ چھوٹا سا گاؤں لاہور آج بھی آباد تھا، جس میں سنسکرت قواعد کا سب سے بڑا عالم پانینی پیدا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ لکھا ہوا ہے، پانینی پیدا ہوا تھا۔ کچھ اور آگے ایک اور گاؤں ہنڈ تھا۔ اس مشینی دور میں یہ جاننے کی فرصت کسے ہے کہ یہی ہنڈ کبھی گندھارا کا پایا تخت تھا۔ یہیں آ کر سکندر نے دریائے سندھ پار کیا اور چنگیز خان یہیں سے دریا کا پار دیکھ کر واپس چلا گیا۔ یہیں محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ جے پال کو شکست دی تھی۔ اسی کو مورخوں نے ہندوستان کا دروازہ کہا تھا۔ مگر اب یہ دریائے سندھ کے کنارے ایک گمنام سا گاؤں ہے جس کا ماضی تاریخ کی دھندلی چادر اوڑھ کر کب کا سو چکا ہے۔ اچانک خیر آباد آ گیا۔ سامنے دریائے سندھ شاہانہ انداز میں بہا چلا جا رہا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر عظیم شان قلعہ اٹک تھا۔ اکبر بادشاہ کا اٹک، بنارس 4 صدیوں کا عینی شاہد، کتنے ہی دنوں کا چشمدید گواہ۔ اٹک کے قلعے میں اب فوج رہتی تھی۔ یہاں ہماری گاڑی نے نئے پل کے راستے دریا پار کیا۔ انگریزوں کا بنایا ہوا لوہے کا پل سامنے نظر آ رہا تھا۔ کبھی سارا ٹریفک اس مضبوط پل کے اوپر سے چلا کرتا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا کہ گاڑی لوہے کے جنگل سے گزر رہی ہے۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ انگریز چلتے وقت بتا گئے تھے کہ ان کے تمام پلوں کی عمر پورے 100 برس ہوگی اور اس کے بعد نئے پل بنانا۔ جس روز میں اٹک پہنچا یہ پل 102 سال پرانا ہو چکا تھا۔ موٹر گاڑیاں نئے پل پر چلتی تھیں، ریل گاڑیاں اب بھی دعائیں دم کر کے اسی بوڑھے پل پر سے گزرتی جاتی تھیں۔ کہتے ہیں کہ اٹک کا یہ نام اکبر بادشاہ نے رکھا تھا۔ نام رکھنے کا اسے شوق تھا۔ کسی جگہ کا خوبصورت منظر دیکھ کر اس کے منہ سے بے ساختہ نکلتی، اس مقام کا وہی نام رکھ دیا جاتا۔
پھر چلتے چلتے اس کا قافلہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ کر اٹک گیا، وہ جگہ اٹک کہلائی۔ پھر قافلہ خیر سے پار کر اتر گیا اور وہ مقام خیر آباد کہلایا۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک اور کہانی بھی ہے۔ اکبر نے اپنے پیشرو شیر شاہ سوری جو تھے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ بہت سے کام جو اکبر نے کیے ان کی بنیاد شیر شاہ نے رکھ گیا تھا۔ شیر شاہ کی مملکت بہار سے پنجاب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے ایک سرے پر بہار قلعہ روہتاس تھا، اس کے دوسرے سرے پر پنجاب گگڑوں کی زمین پر شیر شاہ نے دوسرا قلعہ بنوایا تو اس کا نام بھی روہتاس رکھا۔ بالکل اسی طرح اکبر کی مملکت کے ایک کنارے پر کٹک تھا، دوسرے کنارے کا نام اس نے اٹک رکھا۔ یہاں کشتیاں چلانے اور دریا پار کرانے کے لیے اکبر نے بنارس سے ملاح لایا ٹھیک ہے، بنارس سے ملاح لایا تھا کشتیاں چلانے والا، اور اس خیال سے کہ وہ اب اسی جگہ کو وطن سمجھیں اور اس چھوٹے سے شہر کو اٹک بنارس کا نام دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، 7 کلاس، یہ اکبر بادشاہ کی پچھلے اس کی سٹوری ہے۔ ہمارے پاکستان کی بہت خوبصورت جگہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو آپ ریڈ کریں، خلاصہ رائٹ کریں۔ اوکے بیٹا، اللہ حافظ۔